السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور اس دنیا کا سورج دنیا کے بہت بڑے لوگوں پر طلوع ہوا اور بہت بڑے بڑے لوگوں پر غروب ہوا۔ دنیا میں آنے والے ان بڑے لوگوں میں بعض ایسے گزرے جنہوں نے ملکوں کو فتح کیا، بعض اللہ کے بندے وہ جنہوں نے اپنے وطن کو آزاد کرایا اور بام عروج تک پہنچایا، بہت سے اللہ کے بندے وہ جو اپنے آپ میں ایک بڑے فلسفی، ایک بڑے سائنسداں اور اس دنیا کو نت نئے آلات فراہم کرنے والے افراد کی شکل میں ان کا تعارف ہوا۔ بعض لوگ مصلح کی حیثیت سے اٹھے، بعض لوگ ریفارمر کی حیثیت سے اٹھے، بہت سو کا نمبر سیاست کے میدان میں آیا، اور بہتوں کو اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ عطا کی۔ بعض ایسے کہ ان کا انصاف، ان کا عدل، ان کی حکمرانی کے سکے کی طرح اس انداز پر چمکا کہ پوری دنیا نے اس کو ایکسپٹ کیا اور پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا، پوری دنیا نے اس کو قبول کیا کہ ان کا عدل و انصاف پوری دنیا میں معروف رہا اور ہر ایک کو ان کے دربار سے انصاف ملا۔ کسی اللہ کے بندے کے حصے میں سخاوت آئی اور کسی اللہ کے بندے کے حصے میں شجاعت آئی، کسی کو بہادری کے تمغے عطا کیے گئے اور کسی کو بہت سے گولڈ میڈلسٹ عنوانات کا سامنا رہا، اس سے اس کو سرفراز کیا گیا۔ غرض یہ کہ اس دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، ہر ایک کی اپنی صفات، اپنی خصوصیات رہی، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ان بڑے افراد میں جو پیدا ہوئے ہیں اور ان کے جو اپنے اوصاف و کمالات رہے، اگر ان میں کوئی بہت بڑا فاتح رہا ہے جس نے زمین کے بہت سے حصوں کو فتح کیا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس اللہ کے بندے سے کہیں نہ کہیں ظلم ضرور ہوا ہے۔ وہ اپنی زمین کو فتح کرتے کرتے آگے بڑھا، اور بالآخر یہ کہ وہ اتنے آگے بڑھا کہ اسے زمین کی فتح یابی میں لازماً یہ بات درپیش ہوئی کہ اس نے انسانوں کے قتل کو، ان کے خون کو روا رکھا۔ تو اگر ایک طرف کوئی آدمی فاتح آپ کو نظر آتا ہے تو ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کا بندہ ظلم سے پاک نہیں ہے، اس کے دامن پر لوگوں پر کیے گئے ظلم کے داغ موجود ہے، اس کے دامن پر انسانوں کے قتل کے خون کے چھینٹے موجود ہیں، اور وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، گو کہ وہ ایک فاتح کی حیثیت سے اس زمین پر آیا۔ مزید آپ آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی انسان اچھا مصلح بن کر ابھرا اور اچھا معلم بنا، اس نے لوگوں کے درمیان اصلاحات کا، اخلاقیات کا اور کہیے کہ محبت کا ایک دیپ جلایا اور اصلاحات کے کام کیے،
اور وہ انسانوں کو، انسانی دنیا کو علم دینے میں کامیاب رہا تو وہ اچھا مصلح تو رہا، اچھا معلم تو رہا، اچھے اخلاق کا مالک تو رہا، لیکن اس کی زندگی قائدانہ صلاحیتوں سے محروم رہی۔ وہ مصلح تھا، معلم تھا، لیکن قائد نہیں تھا۔ چنانچہ آپ مزید آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی فلسفی تھا تو اس کے پاس گو کے فلسفہ تھا، اور ساری دنیا اس کے فلسفے سے بہرور ہو رہی تھی، اور ساری دنیا اس کے فلسفے سے منفعت حاصل کر رہی تھی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کا بندہ فلسفی اپنی جگہ ہے، اخلاق کی دولت سے محروم ہے۔ چنانچہ اگر کوئی انصاف آپ کو، کوئی شخص اگر آپ کو ایسا ملے، کوئی انسان آپ کو ایسا ملے جو روحانیت کا دل دادا، لیکن آپ دیکھیں گے اس کی زندگی، عملی زندگی اس درجے نا آشنا کہ وہ دنیا کے نشیب و فراز سے نہ واقف۔ ایک طرف وہ اپنے آپ میں بڑا راہب ہے، ایک طرف وہ اپنے آپ میں بڑا عبادت گزار ہے، ایک طرف وہ اپنے آپ میں اللہ کا تقرب حاصل کیے ہوئے ہے، اور پروردگار کی عبادتوں میں، پروردگار کی ریاضت میں، اللہ کی محبت کے حصول اور وصول میں ہر ممکن سعی کرتا ہے، اور وہ اللہ کا بندہ اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ پروردگار کے قریب سے قریب تر مقام کو وہ حاصل کر لے۔ وہ روحانیت کا دل دادا ہے، لیکن اس کی زندگی میں عملاً پریکٹیکل جو دنیا کے نشیب و فراز کے مسائل ہیں ان سے وہ پورے طور پر ناواقف ہے۔ اس کے برخلاف جب آپ سیرت کو پڑھتے ہیں، اس کے برخلاف اور دنیا جہان میں پیدا ہونے والے ان انسانوں کے برخلاف جب آپ سیرت رسول اکرم کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ اس ہستی کو پڑھتے ہیں جو آمنہ کے لال ہے، آپ اس شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں جو عبداللہ کے در یتیم ہے، آپ جب اس کائنات کے اس دلارے کو پڑھتے ہیں اور اس دنیا انسانیت میں اس چاند کا مطالعہ آپ کرتے ہیں، اس شخصیت کو آپ پڑھتے ہیں جن کو میرے آپ کے آقا سید الرسل امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دنیا جانتی ہے، تب یہ چیز بہت ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، بالکل مختلف پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا نے اپنی زمین پر، اپنے وجود پر بہت بڑے لوگوں کو دیکھا، لیکن ان کا حال کچھ رہا، ان کا قال کچھ رہا۔ ایک صفت تھی تو دوسری نہیں تھی، دوسری تھی تو تیسری نہیں تھی۔ وہ اخلاق کے پیکر تھے تو انصاف ان کے یہاں نہ رہا، وہ اخلاق کے کہیے کہ مرکز تھے تو روحانیت سے خالی رہے۔ وہ اگر فاتح بن کر ابھرے ہیں تو ان کی زندگی ظلم سے پاک نہ رہ سکی۔ انہوں نے اگر اس زمین کو معلم کی حیثیت سے اپنے آپ کو متعارف کرایا تو ان کے کردار میں اخلاق کی وہ بلندی نہیں تھی جس اخلاق کی بلندی پر ایک معلم کو ہونا چاہیے۔ لیکن جب آپ پڑھیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ پر یہ بات آیا ہوگی کہ وہ ایک ہستی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں ان سے بہتر فاتح کوئی نہیں آ سکا۔ انہوں نے انسانوں کے وجود سے بھری ہوئی زمین کو فتح صرف نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے انسان کے قلوب کی زمین کو فتح کیا، انسانوں کے دلوں کی زمین کو فتح کیا۔ وہ صرف خدا کی بچھائی ہوئی اس زمین کے فاتح نہیں رہے بلکہ وہ اس سے آگے بڑھے اور انہوں نے فتح کیا ہے انسانی دنیا کے قلب کے اس مرکز کو، قلوب کی اس دنیا کو جہاں اس دنیا کے بڑے بڑے فاتح نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ ایک طرف محمد الرسول اللہ فاتح کی حیثیت سے ابھرے ہیں اور ان کا تعارف ہوا ہے کہ زمین پر محمد سے بڑا فاتح کوئی نہیں ہے، تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے حضور کے دامن پر ظلم کا اور حضور کے دامن پر انسانیت کے قتل کا، انسانیت کے خون کا کوئی داغ نہیں ہے۔ آپ فاتح بھی ہیں اور ظلم سے آپ کا دامن پاک بھی ہے۔ ایک طرف آپ روحانیت کے امین ہیں،
روحانیت کے پاسبان ہیں، روحانیت کے دلدادہ ہیں. آپ غار ہرا میں معتکف ہیں، اللہ کے حضور لو لگائے ہوئے ہیں، پروردگار کو منانے کی جستجو ہے، اپنے رب سے بات اور ملاقات کا شوق ہے. ایک طرف حضور کئی دن کے لیے اپنے سماج سے، گھر سے، کٹمب سے، قبیلے سے، خاندان سے، اپنی بستی مکہ المکرمہ کی زمین سے پورے طور پر کٹ کر پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار میں جا کے معتکف ہو جاتے ہیں، جہاں وہ ہیں، ان کا اللہ ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے. وہ اپنے رب سے لگے ہیں راز و نیاز میں، وہ لگے ہیں اپنے رب سے حضور میں، اپنے رب کے حضور اس سے ملاقات کے شوق میں، اپنے رب کی یاد میں ہمتن مشغول ہیں، مصروف ہیں. ایک طرف روحانیت کے امین اس درجے کے ہیں، ایک طرف روحانیت کے پاسبان اس درجے کے ہیں کہ آپ کو تاج نبوت عطا کیا گیا، آپ کو نبوت کا تاج عطا کیا گیا اور تمام تر نبیوں کا سردار آپ کو بنا دیا گیا. کل جمیع انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا. ایک طرف آپ انسانیت کے، کائنات انسانی کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے. قرآن کہہ رہا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ایک طرف حضور پاک کو پوری کائنات انسانی کے لیے کل جہانوں کا نبی بنا کر بھیجا گیا. ایک طرف آپ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر دعوت کے اعلان کو عام کرتے ہوئے، اعلان نبوت جب کرتے ہیں، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جو آپ کے ساتھ نامساعد حالات اور مشکلات درپیش ہوتی ہیں، آپ ان کا نہایت مصلحت سے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ سد باب کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. آپ ایک طرف روحانیت کے امین بھی ہیں، پاسبان بھی ہیں، دلدادہ بھی ہیں، روحانیت کا سرچشمہ بھی ہیں. دوسری طرف آپ مکہ المکرمہ کی زمین پر نشیب و فراز کے جو حالات ہیں، تنگی اور آسانی کے جو حالات ہیں، مشکل اور آسانی کے جو حالات ہیں، ان کے ایک ایک پہلو سے آپ واقف ہیں اور اس نشیب و فراز کو سمجھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما رہے ہیں اور دعوت کی فضا کو عام کر رہے ہیں. مزید آپ آگے بڑھیں گے تو یہ بات آپ پر آیا ہوگی کہ دنیا جہان میں انسانیت کے لیے جو کچھ قائدانہ کردار، قائدانہ صلاحیت، انسانیت کی راہیابی اور اس کی فتح یابی کے لیے جو کچھ محمد عربی نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین پر کوئی دوسرا نہیں کر سکا. یہ بات کہ آپ کا حال اور آپ کا قال، یہ بات کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، اور یہ بات کہ آپ میں کسی ایک کردار کا پایا جانا اور اس کے برعکس کسی دوسرے کردار کا پایا جانا، اگر کوئی شخصیت زمین پر ایسی ہے جو تمام کردار کے لحاظ سے پورے طور پر معمور ہے، ہر ایک عمدگی اور شائستگی کے ساتھ بام عروج کو پہنچا ہوا شریفانہ کردار، اخلاقیانہ کردار اگر کسی شخصیت میں جمع ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، میرے آپ کے آقا ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ جب ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا غار ہرا سے اعتکاف کی حالت میں، یعنی اس یاد کی حالت سے نکل کر آپ نیچے آئے، جبریل امین نے آ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. ادھر قرآن نازل ہوا ہے، ادھر مکہ المکرمہ کی سرزمین پر بسنے والے افراد کے لیے آپ علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے ہیں، اس پیغام کی عمومیت کا اور اس کی آفاقیت اور اس کی دنیا جہان میں پھیلنے کا جو جال آپ نے بچھایا ہے، وہ کمال تھا، بے مثل تھا، بے مثال تھا. چنانچہ آپ مکے کے 13 سال دیکھیں اور مدینہ منورہ کے 10 سال دیکھیں، اس زمین پر کوئی دوسرا آپ کو نہیں ملے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صفات اپنے اندر رکھتا ہو. وہ ایک طرف وقت کے نبی ہیں اور نبی نہیں امام النبیین ہیں، ایک طرف وہ ایک بہترین باپ ہیں، زمین نے، اس زمین کے سورج نے ان سے بہتر باپ نہیں دیکھا. ایک طرف وہ مصلی پر امام ہیں
اور ہزاروں لاکھوں کا مجمع ان کے پیچھے نیت باندھے ہوئے ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، وقت کے امام ہیں، وقت کے حاکم ہیں، اور دوسری طرف وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے اس قدر دلدادہ ہے، اس قدر کہیے کہ رحم دل ہے، اور وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے اس درجے کام آنے والے ہیں کہ صحابہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے حضور پاک علیہ السلام کو پڑوس کے لیے اس درجے تاکید کرتے دیکھا، ہم یہ سمجھنے لگے تھے کہ پڑوس کے سلسلے میں جس درجے احکامات الہیہ نازل ہو رہے ہیں وہ حد درجے قابل احترام ہے، اور جبریل امین جس درجے لاتے ہیں حضور کا بیان ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں یہ محسوس کرنے لگا تھا کہ اللہ پڑوسی کو پڑوسی کے مال میں وارث بنا ڈالیں گے، اس کو حقدار بنا دیں گے۔ مزید آپ دیکھیں، ایک طرف وہ پیغمبر اعظم ہیں تو دوسری طرف انسانیت کے بشری تقاضوں کی بنیاد پر جو کچھ پہلو ہو سکتے ہیں، جو کچھ راستے ہو سکتے ہیں، اور انسانیت کو جہاں جس طور پر رہنمائی مطلوب ہو سکتی ہے، کوئی ایک ذرہ، کوئی ایک گوشہ اور کوئی ایک موقع ایسا نہیں ہے آپ نہیں دکھا سکتے۔ محمد عربی کی سیرت میں آپ کچھ تلاش کرنا چاہتے تھے اور آپ کو وہ ڈھونڈنے پر وہ شے، وہ رہنمائی اور وہ گوشہ جہاں آپ کھڑے تھے وہ آپ کو میسر نہ آ سکا۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے دو بنیادی دائرے، دو خاص چیزیں، ایک یہ کہ عام اجتماعی دائرے زندگی سے لے کر، عام اجتماعی دائرے سے لے کر زندگی کے چھوٹے چھوٹے گوشے تک ہر ایک شے میں حضور پاک کا نمونہ موجود ہے۔ آپ پریشان ہیں تو آئیں مصطفیٰ سے، مصطفیٰ کے دامن، مصطفیٰ کے قدموں پر، حضور کی چوکھٹ پر آپ کہیے کہ حاضر ہو، صلاۃ و سلام پیش کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگی کے ابواب کو کھولیں۔ آپ اگر ایک پریشان شخص ہیں تو مصطفیٰ نے اتنی پریشانیاں بشری بنیادوں پر اٹھائی ہیں، بشری انسانی بنیادوں، انسانی مسائل کے حل کے لیے اٹھائی ہیں کہ وہاں آپ کی پریشانی کا حل موجود ہے۔ آپ ایک باپ ہیں، بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں تو آئیں محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ پر، چار بیٹیاں، ان کے ساتھ مسائل، نشیب و فراز، مشکلات، حالات سب موجود ہیں، حضور کی چوکھٹ پہ آئیے۔ ایک باپ کے لیے بیٹیاں کیا ہو سکتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں یہ کوئی محمد سے پوچھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک باپ ہیں اور آپ کے یہاں نرینہ اولاد ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، وہ کیا پوزیشن رکھتی ہے۔ ایک جملہ میرے محبوب کہتے ہیں، آقا کہتے ہیں اکرموا اولادکم، اولاد کا اکرام کرو، بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دو، بیٹیوں کی کیئر کرو، خیال رکھو، محمد تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ بیٹیوں کی حیثیت کو الگ بیان کر دیا گیا، بیٹوں کے مقام کو الگ بیان کر دیا گیا۔ آئیے اس زمین پر اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں اور آپ اس حوالے سے پریشان ہیں کہ یہ دنیا آپ کو کچل رہی ہے، یہ دنیا آپ کو پیس رہی ہے، ظلم و تشدد کا شکار آپ ہیں، مکہ المکرمہ کے 13 سال ہیں، ایک ایک پہلو پر نظر ڈالتے جائیے، ظلم کے جس سٹیج پر آپ کھڑے ہیں، مظلومیت کے جس مقام پر آپ موجود ہیں، ہر ایک مقام کا پیمانہ موجود ہے۔ کبھی آپ کو خود محمد دکھائی دیں گے، کبھی آپ کو ابو بکر دکھیں گے، کبھی آپ کو عمر دکھیں گے، کبھی آپ کو عثمان و علی دکھیں گے، وہ آل یاسر دکھ رہے ہیں، وہ حضرت سمیہ تڑپ رہی ہیں، وہ فاطمہ بلک رہی ہیں، وہ حمزہ کو دیکھ لو، وہ بلال کا تڑپنا دیکھو۔ حضور کی سیرت ہے، حضور کی زندگی ہے، آپ کو حضور کی زندگی میں ایک ایک پہلو ایسا نمایاں ملے گا، زندگی کے جس موڑ پر، جس گوشے میں، جس پہلو پر، جس اسٹیج پر جہاں رہنمائی چاہتے ہو پوری دنیا میں اگر کوئی کامل و مکمل ذات ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عنوان رکھا، یہ انسانیت آج بھی اسی در کی محتاج ہے،
یہ دنیا اسی ڈگر پہ چلے گی، وہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ ساری دنیا میں آپ انقلاب لے آئیں اور ساری دنیا کو آپ فتح کر لیں، محمد کی تعلیم نہیں ہے، محمد کا نظام نہیں ہے، ساری دنیا امن و امان کے ڈھنڈورے پیٹتی رہے، گہار لگاتی رہے، محمد کے چراغ کے بغیر اس زمین پر امن و سلامتی قائم نہیں ہو سکتی۔ آپ ایک حاکم ہیں، آپ ایک فاتح ہیں، آپ نے کسی ملک کو فتح کیا ہے، آپ پر مال و دولت کی کثرت ہے اور آپ کو عہدوں اور منصب کی کثرت ہے، آپ دنیا کی فاتح قوم بن کر ابھر رہے ہیں، تو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ فاتح کی حیثیت سے تو اٹھیں لیکن آپ کے دامن پر ظلم کے داغ نہ ہو۔ اس کے لیے اگر کوئی مثالی شخصیت زمین پر دنیا کے تمام تر بڑے افراد میں سے نکل کر واضح طور پر اپنے کردار کو پیش کرتی ہے تو وہ وہی ہیں جن کو عبداللہ کا در یتیم کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ حضور کی رحمت کا سلسلہ وہیں سے چلا اور وہیں پر ختم، نہیں، وہاں سے چلا۔ یہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف، اور دنیا میں تشریف لانے کے بعد کی بات نہیں، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضور کی رحمت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس پر پھر میں بات کروں تو یہ مستقل ایک عنوان ہے۔ علماء نے لکھا ہے، بعضی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا تو صدقہ محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ کی عدالت میں چلتے ہیں، حضور کی اماں، ساری کائنات کی ماں، مصطفیٰ کی ماں، حضرت آمنہ کہتی ہیں محمد میرے پیٹ میں ہے، میری کوکھ میں ہے، پل رہے۔ دنیا جہان کے بچے اپنی ماؤں کی کوکھ میں پلتے ہیں، مختلف کیفیات ہوتی ہیں، کسی کو متلی آتی ہے، کسی کو قے آتی ہے، کسی کو درد ہوتا ہے، کسی کی نیند چلی جاتی ہے، کوئی سو نہیں سکتی، کوئی جاگ نہیں سکتی، کوئی کسی کیفیت سے، کوئی کسی کیفیت سے گزرتی ہے۔ اماں آمنہ کہتی ہے آسمان و زمین کے رب کی قسم، میرے لاڈلے نے جتنی دن میری کوکھ میں پاؤں پھیلائے ہیں مجھ آمنہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں حمل کے ایام سے گزر رہی ہوں۔ ابھی آئے نہیں ہیں، رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اماں آمنہ کہتی ہے حضرت عبد المطلب کو روک کر کسی نے کہا عبد المطلب تمہارے مکان کی دیواروں سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ عورتوں نے کہا حضرت فاطمہ سے جو حضور کی دادی ہے، عبد المطلب کی بیوی ہیں، ان سے کہا فاطمہ تمہارے عبداللہ کی بیوہ آمنہ خوشبو لگاتی ہے، سمجھاؤ آمنہ کو۔ بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی، زینت اختیار نہیں کرتی، دونوں کے دونوں حاضر ہوئے ہیں، حضرت عبد المطلب بھی ہیں، حضور کی دادی فاطمہ بھی ہیں۔ آئیں اور آ کر کے بڑے ہمت اور پرجوش انداز میں ہمت کرتے ہوئے جرأت کے ساتھ مظاہرہ کیا اور کہا بیٹی آمنہ باہر عورتیں اور مرد یہ شکایت کرتے ہیں کہ آمنہ خوشبو لگاتی ہے۔ تو حضرت آمنہ چونکہ جناب عبداللہ کا غم ابھی بھول نہیں پائی تھیں، ان کی نشانی ان کے پیٹ میں، ان کی کوکھ میں پل رہی ہے، ان کے شوہر جا چکے ہیں، آنکھ بھر آئی، رو پڑی اور فرمانے لگی بابا آپ یہ کہتے ہیں آمنہ خوشبو لگاتی ہے، اللہ کی قسم میں اسی روایت پر ہوں جس روایت پر آپ کی گھر کی عورتیں رہی ہیں، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی۔ بات یہ ہے یہ جو لال میری کوکھ میں پل رہا ہے، جس دن سے اس کی نشانی میرے، اس کے وجود کی نشانی میرے پیٹ میں، آپ کے لاڈلے عبداللہ کی یہ نشانی میری کوکھ میں ہے، اس دن سے آپ بات کرتے ہیں خوشبو کی، میں دیکھتی ہوں سارا جہان روشن ہے، مشرق و مغرب روشن ہے، شمال و جنوب روشن ہے، آپ تک تو بس خوشبو کی بات پہنچی ہے۔ کئی بار اماں آمنہ کہتی ہے میں نے خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے بشرا لکی یا آمینہ فإنکی حملت بسید الاولین والآخرین، آمنہ مبارک ہو مبارک،
تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے بسید الاولین والآخرین، دو جہانوں کا سردار ہے، فَإِذَا وُلِدتُّهُ بِسَمِّهِ مُحَمَّدًا، جب یہ پیدا ہو جائے آمنہ اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد تعریفوں والا، محمد 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 تعریفوں والا۔ وہ ڈاسنے میں ایک پاگل تھا، محمد کو گالی دے رہا ہے۔ کس کو گالی دے رہا ہے؟ جی بولو کس کو؟ محمد کو۔ جب محمد کہہ دیا تعریف ہو گئی، آگے کچھ نہیں بچتا۔ محمد کہہ دیا تعریف ہو گئی، آگے کچھ نہیں بچتا۔ ایک نقطہ اور دے رہا ہوں، حضور کی دادی کا نام کیا ہے؟ حضور کی دادی کا نام کیا ہے؟ بول کے ابھی نہیں، ابھی آواز میں۔ حضور کی دادی کا نام فاطمہ، حضور کی بیٹی کا نام فاطمہ۔ یہاں سے ایک نقطہ ذہن نشین کر لیجئے، اپنی اولادوں کے نام اپنے بڑوں پر رکھنے چاہیے۔ ہمارے یہاں کریز چلا ہے، کچھ نیا بتاؤ حضرت ایسا جو ہٹتے ہو۔ بکری رکھ دیجئے، کوئی نہیں رکھتا مارکیٹ میں۔ بھینس رکھ دیجئے، اونٹنی رکھ دیجئے، کچھ ایسا لاؤ جو کسی کا، آپ آدمی ہے کچھ اور ہے۔ کیوں لائیں ایسا نام جو کسی کا نہ ہو؟ ایسا لائیے جو سب کا پایا جاتا ہو۔ یاد رکھو صحابہ کی نسبت پر اپنی اولادوں کے نام رکھو، وہی اثرات منتقل ہوں گے۔ ایسا لاؤ، یہ تو ہے جی ہماری خالہ کے، تو کیا ہوا؟ خالہ کے بیٹے کا ہے تو کیا ہوا؟ ادھر حضور کی دادی کا نام فاطمہ ہے، ادھر حضور کی بیٹی کا نام فاطمہ۔ یہ چلن ہے، یہ تہذیب ہے، یہ ایک پاکیزہ سماج تھا جو محمد عربی کے گھر آنگن میں پایا جاتا تھا۔ وہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ غرض یہ کہ میں عرض کر رہا تھا، انسانیت آج بھی کس کی محتاج ہے؟ کس کی محتاج ہے؟ اسی در کی محتاج ہے۔ انسانیت آج بھی اسی در کی محتاج ہے، وہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھیں مکہ المکرمہ کی سرزمین پر حضور فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں۔ ہماری آپ کی لیڈرشپ ملک فتح کرے، الیکشن جیت جائے تو اس کی رنگت، اس کا ماحول، اس کا کردار، اس کا عملی مظاہرہ، وہ اپنی طاقت کا لوہا منواتے ہیں، اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک وہ بھی ہے جن کے قدموں میں پہلے سے ساری دنیا پڑی ہوئی ہے۔ آج وہ اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں جس شہر سے ان کو نکال دیا گیا تھا، یا جس شہر سے وہ نکل گئے تھے، ہجرت کر گئے تھے، اس شہر میں آج وہ فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، آج وہ ان لوگوں کے درمیان پہنچ رہے ہیں جنہوں نے 13 سال تک ظلم میں، تشدد میں، ستم میں کسی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، تمام تر حدوں کو پار کیا ہے، ایک ایک دیوانے کا قیمہ بنایا ہے۔ حضور کے پاس، حضور کے ساتھ شیب ابی طالب کے 3 سال ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، شیب ابی طالب کے 3 سال کس قدر تباہ کن صورتحال ہے، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے گھر والوں پر تمام تر حالات کو اس درجے کہیے کہ سخت بنا دیا گیا، اور آپ پر تمام چیزوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ساری دنیا مکے میں سامان خریدے گی، محمد کے گھر والے سامان نہیں خرید سکتے۔ اگر کسی نے خرید لیا اور خریدنے کی کوشش کی تو ہونے پونے ریٹ، بالکل ویسے جیسے نمک پہ بھگدڑ مچی تھی، سارے دکاندار پاگل ہو گئے تھے اور وہ نمک کو بیچنے لگے تھے مہنگا کر کے، بالکل ویسے جیسے لاک ڈاؤن اور اس کے بعد کا کریک ڈاؤن، سب کچھ دیکھیں آپ، پوری دنیا کا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے۔ سیم کنڈیشن تھی، سب کو ملے گا، نہیں ملے گا تو ان کو نہیں ملے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ مکے میں حضور فاتحانہ داخل ہوئے، اور آپ کے فاتحانہ داخل ہونے پر مکہ المکرمہ میں آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر مکے سے کچھ پہلے پڑاؤ ڈالا گیا۔ آپ کے کٹر دشمنوں میں ایک نام آپ کے ان خسر محترم کا بھی ہے جن کی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں آئی اور وہ بعد میں آپ کے خسر ہوئے، جناب ابو سفیان۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر ترین دشمنوں میں ایک دشمن ہے، پورے مکے کو گائیڈ کرتے ہیں، حضور کا جینا محال کیا ہوا ہے۔ مکے کی زمین پر جتنی مشکلات ہو سکتی ہیں ان میں سب سے زیادہ مشکل ترین مرحلے کھڑے کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ابو سفیان ہے۔ اطلاع دی گئی کہ صاحب آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں،
اور اس وقت ایک شخصیت آپ کی چوکھٹ پر کھڑی ہے جس نے آپ کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اس کا نام ابو سفیان ہے۔ ادھر فاروق اعظم تیز قدموں سے آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب، ان کی بینڈ بجانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، یا رسول اللہ، بہت ستایا ہے انہوں نے، کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، 13 سال کا ایک ایک لمحہ یاد ہے، آج جب ہم فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ خیمے میں تشریف لائے حضرت عمر، ادھر ابو سفیان پہلے سے بیٹھے ہیں، اور حضرت عمر کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں، اب کفر کے استیصال کا وقت قریب آ گیا۔ آپ کو معلوم تھا یہ وہی ابو سفیان ہے جنہوں نے بہت سے مسائل کھڑے کیے تھے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، یہ وہی ابو سفیان ہے جنہوں نے خود حضور کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ مسلمانوں کی تباہی میں، ان کی بربادی میں نمایاں رول پلے کرنے والے یہی ابو سفیان ہیں، آج حضور کی چوکھٹ پر ہیں، آ گئے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، کمال دیکھیں، درود پڑھ لیں، سلام پہنچا دیں، اس ہستی پر سب کچھ نثار کر دیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ حضور کا کردار تو دیکھیں، سب سے بدترین دشمن چوکھٹ پر ہے، اور حضور ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت فرما کر اسلام قبول کرا کے کہہ رہے ہیں، سنو، صرف ابو سفیان کو معافی نہیں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے، ابو سفیان جس کو پناہ دے دیں، آج اس کو بھی معافی ہے۔ پوری کائنات میں ایسا فاتح کوئی نہیں آ سکتا جو دشمن کو معافی بھی دے، اور دشمن جس کو امن دے دے اس کے لیے بھی معافی کا اعلان کیا جائے۔ مزید آگے بڑھیں، حضور پاک علیہ السلام نے انسانیت کے درس کو پھیلایا، عام کیا، چاہتے تو قیمہ بناتے، بوٹیاں بناتے، بالکل مٹا کے رکھتے تھے، ایک شخص کو مکے میں زندہ نہ چھوڑا جاتا۔ حضرت ہندہ کا بیان ہے، وہ کہتی ہے، میں نے رات کی تاریکی میں سناٹا محسوس کیا، میں دیکھ رہی تھی مکے میں کوئی چراغاں نہیں، کوئی شور نہیں، شرابہ نہیں، ہنگامہ نہیں، کسی طرح کا توڑ پھوڑ کا ماحول نہیں۔ میں نے سوچا لگتا ہے یہ اپنے اللہ سے کچھ خاموش عذاب منگوا رہے، اپنے خدا سے مروائیں گے۔ رات کی تاریکی ہے، ہندہ کہتی ہے میں نے گیٹ کھولا، یہ وہی ہندہ ہیں جنہوں نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، ناک کان چبائے تھے، حضور کے دشمنوں میں صفے اول کی خاتون ہیں، یہ حضرت ہندہ کہتی ہیں میں نے گیٹ کھولا، میں آگے بڑھی، حرم کے قریب گئی، کسی کو دیکھا رکوع میں ہے، کسی کو دیکھا سجدے میں ہے، کسی کو دیکھا دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے۔ میں نے سوچا اپنے خدا سے عذاب منگوا رہے ہیں، ذرا قریب گئی، کان لگایا، محمد کے صحابی کو سنا تو ایک صحابی پکار کے کہہ رہے تھے، اللہ، انہوں نے 13 سال ہمیں ستایا ہے، ہم ان کو نہیں ستائیں گے، ہم وہ ان کا ستایا ہوا معاف کرتے ہیں، آپ بھی انہیں معاف کر کے اسلام کی دولت ان کی جھولی میں ڈال دیجئے۔ حضرت ہندہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی اسلام کی حقانیت کو، میں سمجھ گئی اسلام کی آفاقیت کو۔ جی ہاں، انسانیت آج بھی اسی در کی محتاج ہے، امریکہ ہے، روس ہے، چائنا ہے، جاپان ہے، یو ایس اے اور یو کے ملک ہیں، جہان بھر کے ملک ہیں، اور خود اس ملک میں دنیا جہان کی جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو یہ کہتی اور سمجھتی ہیں کہ وہ امن کا دیپ جلا رہی ہیں، وہ امن کا چراغ جلا رہی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ساری دنیا کے امن پسند اکٹھا ہو جائیں، محمد کا چراغ نہ جلے، یہ دنیا امن نہیں پا سکتی۔ انسانیت آج بھی اسی در کی محتاج ہے۔ حضور نے انسانیت کا درس پڑھایا، آپ نے فرمایا جو شخص ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو کعبے کے اندر پہنچ جائے اس کے لیے معافی ہے، جو گھر کے اندر بیٹھ جائے اس کے لیے معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کے لیے معافی ہے، جو حکیم ابن حزام کے گھر چلا جائے اس کے لیے معافی ہے، بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، زخمی کو قتل نہ کیا جائے، قیدی کو قتل نہ کیا جائے، انتقام کی تمام شکلیں موجود ہیں۔ حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، بھاگ گئے، دوڑے چلے
जाते हैं, मक्का छोड़ना चाहते हैं। किसी खातून ने पुकार के कहा, सुनो, लौट आओ, वापस आओ, मक्का न छोड़ो, तुम्हारा अपना शहर है, तुम्हारी अपनी जमीन है, कहां जा रहे हो? उसने कहा, मोहम्मद आ गए, मेरा बाप बदतरीन दुश्मन था, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे, मेरी जान बख्शी नहीं जाएगी। खातून ने कहा, तू जान बख्शने की बात करता है, तू कत्ल की बात करता है, तू ये कहता है छोड़ा नहीं जाएगा, अपनी आंख से देख कर आ रही हूं, रहमत लुटाई जा रही है, जहां रहमत लुटती है वहां जुल्म नहीं होता। लोगों, मोहम्मद की सीरत पढ़ो, उसके दीप जलाओ, उसकी तालीम को आम करो, चिराग को रोशन करो। ये दुनिया में अगर अमन चाहते हो, मोहम्मद का निजाम नाफिज करो, हुजूर का चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। इसलिए कि इंसानियत आज भी उसी दर की मोहताज है। अल्लाह मुझे और आपको लाडले रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।